میرے نبی نے عجب بات فرمائی، 3 بیٹیوں کی شادی کر رہے، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو۔ بد نصیب ہے رب ذوالجلال کی قسم، بقول مفتی زین العابدین صاحب کے 1 کروڑ دفعہ قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ یورپ کی عورت بڑی بد نصیب ہے۔ ہم بدتمیز ہو، مارتا ہو، گالیاں دیتا ہو تو اس سے ماں باپ سے کہتا ہوں طلاق لے لو، کبھی بیٹی سے نہ کہو گزارا کر۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر عروج پاتا ہے، اور جس قوم میں زنا پھیلتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ لا تقربوا الزنا، اللہ نے یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، کہا زنا کے قریب نہ جاؤ۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے حیا کو الگ ذکر کر کے اس کی عظمت کو بتایا ہے، اور حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ اصدقہم حیاء عثمان، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں سب سے زیادہ حیا والا عثمان۔ اپنی بچیوں کو بچاؤ کو ایجوکیشن اداروں میں جانے سے، اپنی بچیوں کے ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کرو ایسے اداروں میں جانے سے جہاں لڑکے لڑکیاں کٹھے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ حیا والی زندگی نکاح سے بند۔ اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے، انسان کے علاوہ سب کو پڑھا لکھا پیدا کیا۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، رب وہ ہے اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اسے علم دیا، ہدایت دی۔ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ انسان بالکل جاہل اور باقی مخلوق بالکل تعلیم یافتہ۔ میں 2 چھوٹی سی مخلوق کی مثالیں دیتا ہوں۔ چیونٹی 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی، وہ لائن کیسے بناتی؟ وہ اندھیرے میں پورا ملک ملکہ، فوج، انڈوں کے لیے الگ نظام، انڈوں کی پرورش کے لیے الگ نظام، باہر سے خوراک لانے کے لیے الگ نظام، 10 کروڑ چیونٹیوں کا، 10 کروڑ چیونٹیوں کا اگر نروس سسٹم نکالا جائے تو اس کا کل وزن 20 گرام بنتا ہے۔ تو ایک چیونٹی کا جو نروس سسٹم ہے وہ تو تولا ہی نہیں جا سکتا، پھر وہ اتنا خوبصورت نظام کیسے بنا لے؟ اور اس سے عجیب جو دیمک ہوتی ہے، سفید چیونٹی، وہ بالکل اندھی ہوتی، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی۔ ہماری تشکیل تھی افریقہ کے غریب ملکوں میں، مولوی عبد اللہ بھی صاحب جنگلوں سے گزرتے تھے، اتنے بڑے بڑے مٹی کے، اتنی چوڑائی میں گھر، تو میری تو سمجھ میں نہ آئے تو میں نے مقامی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ سفید چیونٹیوں نے گھر بنائے ہیں، اندھی ہیں، اور اتنے بڑے ایک گھر میں 10 لاکھ چیونٹیاں ہوتی، اور روشنی کو اندر پہنچانے کے لیے، کیونکہ روشنی سے زندگی پرورش پاتی ہے، ان کو تو نہیں پتا سورج کدھر سے نکلا کدھر ڈوبا، لیکن وہ جتنے سوراخ بناتی ہیں سورج کی گردش کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، صبح سے شام تک ان کے اندر روشنی جاتی رہتی ہے۔ یہ میرے رب نے ایک چھوٹی سی چیونٹی کو علم دیا ہے، اور نمل پر سورت اتاری، اور وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ یہ قرآن کی خوبصورت ترین آیت، جو پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی، انتہائی حسین فصاحت سے بھرا ہوا جملہ چیونٹی نے بولا۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کے ہنس پڑے، اس کو لاؤ میرے پاس۔ اس کو اٹھا کے لائے، نے یہاں رکھا، فَأَمَا تَعْلَمِينَ أَنِّي نَبِيٌّ عَدْلٌ، تجھے پتہ نہیں میں نبی عادل ہوں، بھلا میں تمہارے قوم کو تباہ کر سکتا ہوں؟ تو وہ کہنے لگی آپ نے میری پوری بات نہیں سنی، میں نے آخر میں کہا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بے خبری میں کہیں ایسا نہ، اور انسان بالکل جاہل۔ پھر ایک مکھی کی مثال ہے، اللہ نے چیونٹی کا بھی ذکر کیا
مکھی کا بھی ذکر ہے۔ اور ایک عجب بات ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، جو تم اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو پکارتے ہو، پیروں کو پکارتے ہو، اولیاء کو پکارتے ہو، جو قبروں میں چلے گئے ان کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھا، پھر ان کو پکارو۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی اپنے سرنج ڈال کے کوئی ڈراپ نکال لیتی ہے تو یہ واپس لے کے دکھانا۔ یہ کیوں کہا ہے واپس لے کے دکھانا؟ وہ اندر جاتے ہی کیمیکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ اپنی اصلی شکل میں رہتا ہی نہیں۔ اور چیونٹی کا دماغ کتنا ہوتا ہے؟ سوئی کی نوک آپ ایسے رکھیں، جتنی جگہ وہ گھیرتی ہے نا اس سے بھی چھوٹا دماغ مکھی کا ہوتا ہے۔ سوئی کی نوک سے بھی مکھی کا دماغ، آج جو اس کی ریسرچ ہوئی ہے تو اتنے مہین باریک دماغ میں 1,30,000 خانے، 1,30,000 خانے ہیں، اور ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے 5 کروڑ تاروں کا جال کر کے دکھایا، 5 کروڑ تاروں۔ اور اللہ نے اس کو ایسی طاقت دی ہے کہ وہ پیچھے بھی دیکھتی ہے، آگے بھی دیکھتی ہے، دائیں بھی دیکھتی ہے، بائیں بھی دیکھتی ہے، اوپر بھی دیکھتی ہے، لہذا جدھر سے بھی اس کو مارنے کی کوشش کر، اور اس کے دماغ سے پہلا جو سگنل جاتا ہے جب اس پر ہم حملہ کرتے ہیں تو اگلی ٹانگوں کو جاتا ہے، چونکہ وہ ان پر پریشر ڈال کے چھلانگ لگا۔ تو یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، اس نے کیسے ساری مخلوق کو ایسا علم دیا، اور ہمیں کہا لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ کسی بچے کو کسی سے ملنے نہ دو تو وہ گونگا ہو جائے گا، اس کو دیکھنے نہ دو وہ اندھا ہو جائے گا، اس کو سننے نہ دو وہ بہرا ہو جائے گا۔ اب چڑیا کو بند کرو، وہ چوں چوں ہی بولنا، چاہے امریکہ دی ہو چاہے فیصلہ آباد دی، وہ اپنی نہ زبان بھولتی ہے نہ بول بھولتی ہے، دیکھنا بھولتی ہے۔ اس کے لیے پھر اللہ نے ہمیں آسمانوں سے زندگی کا طریقہ اتار کے دیا، 1,24,000 نبیوں کے ذریعے سے، اور ہم وہ خوش قسمت امت ہیں جنہیں آخری نبی کی نبوت ملی، جس کو اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم، یہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا۔ اور انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، 6 صفات ایک ہی جگہ سے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم عزیز حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے اپنے نام کسی نبی کو نہیں دیے، لیکن ہمارے نبی کو اپنے 2 ناموں میں سے 2 نام عطا کیے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور اللہ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے ہمیں ایسا نہ، اور آپ نے کہا اللہ نے میرے 10 نام رکھے، یہ حدیث کی بات ہے، میں نے قرآن بتایا، یا ایھا المزمل یہ قرآن ہے، یا ایھا المدثر قرآن ہے، یا ایھا النبی قرآن ہے، یا ایھا الرسول قرآن ہے۔ آقا میرے 10 نام ہیں، محمد و احمد و ماحی و حاشر و عاقب و فاتح و خاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین۔ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا، ان پر ایک آیت اتاری کسی پر نہیں اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں باہر سے لینا پڑتا ہے، اور باہر 2 چل رہے ہیں، فہدیناہ النجدین، 2 راستے ہیں، ایک صحیح ہے ایک غلط ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ایک نافرمانی کا ہے ایک فرما برداری کا ہے۔ پھر اختیار دیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب چاہو تو میرے راستے پہ چلو اور چاہو تو شیطان کے راستے پر چلو۔ میرے راستے پر چلو گے تو پھر آگے جنت ہے اور اللہ ہے، شیطان کے راستے پر چلو گے تو آگے شیطان ہے اور جہنم ہے۔ شیطان کو گالیاں دیں گے لوگ، تم نے ہمیں گمراہ کیا، وہ کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان، میں نے ہاتھ پہ پکڑ کے شراب پلائی تھی، میں نے ہاتھ سے پکڑ کے زنا کرایا تھا، میں نے ہاتھ سے پکڑ کے سودی کاروبار چلوایا تھا، میں نے ہاتھ سے پکڑ کے قتل کروایا تھا،
الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی، تمہیں تبلیغ کی، تو بڑا مبلغ ہے، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو قبول کیا۔ کوئی میں ڈنڈا تو نہیں مارا کہ چوری کر، ماں کی نافرمانی کر، باپ کو تنگ کر، لہذا فلا تلومونی، ہن مینوں گال نہ کڈو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ نو گالی کڈو، ما انا بمصرخکم، میں تواڈے کسی کام نہیں آ سکتا، وما انتم بمصرخی، نہ تسی میرے کام آ سکتے۔ تو اللہ نے کہا الیوم کا مطلب ہے یہ کام آج ہو رہا ہے، پچھلے نبیوں میں یہ کام نہیں۔ اکملت لک، کامل کر دیا صرف تمہارے لیے اور کسی کے لیے نہیں کیا، صرف تمہارے لیے کامل کر رہا۔ دو لفظ ہیں، کمال اور اتمام۔ کمال کہتے ہیں صفات میں پورا ہو، اتمام کہتے ہیں اجزاء میں پورا۔ تو میں نے آج صرف تمہارے لیے، آج سے پہلے کبھی نہیں، تمہارے لیے صفات کو پورا کر دیا۔ جو میں نے طریقہ زندگی تمہیں دیا ہے تمام صفات اس میں موجود۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ، اور خاص طور پر تمہارے لیے میں نے اس کے سارے پارٹس مکمل کر دی۔ گاڑی کا ایک پرزہ نہ ہو تو چلتی نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے زندگی چلانے کے لیے، جو زندگی تمہیں جنت میں لے جائے گی، سارے پرزے میں نے مکمل کر کے تمہیں اسلام دیا اور اس کو اپنی نعمت بتایا ہے، اور صرف تمہارے لیے ہے، علیکم، سب کے لیے۔ دنیا کے بارے میں کہتا ہے ما نشاء لمن نرید، دنیا ہم جس کو چاہیں گے دیں گے اور جتنا چاہیں گے دیں گے، اور یہاں ہے علیکم، سب کے لیے برابر ہے، جو لینا چاہے آ جائے، کھلی خیرات ہے، جتنا لینا چاہے دوں گا، جو لینا چاہے دوں گا۔ دنیا میں اختیار ہے، اتنا دینا ہے اور اس کو دینا، اس کو نہیں دینا، اس کو تھوڑا دینا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ تقسیم میں نے کی ہے، کیوں کی ہے؟ لو بسط اللہ الرزق لعبادہ، اگر میں تم سب کو مالدار بنا دیتا لبغوا فی الارض، پہلے ایک فرعون آیا ہے پھر سارے فرعون ہوں، یہ حکمت بتائی، میں نے سب کو پیسہ نہیں دیا، عزت نہیں دی، اگر میں سب کے لیے کھول دیتا تو یہ سارے فرعون بن گئے۔ پھر کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ، اور میں نے اس کا نام رکھا اسلام، جو دین تمہارے لیے پسند کیا، پہلوں کے لیے یہودیت، یہودی، عیسائیوں کے لیے نصرانیت، اور ہمارے لیے اسلام دینا۔ یہ آیت میدان عرفات میں اتری کہ ہم نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ صفات کے لحاظ سے بھی مکمل کیا ہے اور اس کے پرزے اجزاء کے لحاظ سے بھی مکمل کیا ہے۔ ایک آدمی بہت نیک ہے، نابینا ہے یا لنگڑا ہے، اس کو تمام نہیں کہہ سکتے، اس کو کمال کہہ سکتے۔ ایک آدمی پہلوان ہے، بدماش ہے، اس کو کامل نہیں کہہ سکتے، اس کو تمام کہیں گے ہر شخص۔ تو اللہ نے دونوں طرف سے کور کی، صفات بھی مکمل ہیں، اجزاء بھی مکمل۔ اب ایک حدیث جوڑو، آپ نے فرمایا اس آیت کے ساتھ ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں ایک روشن کھلے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دنیا میں کوئی راستہ ایسا نہیں جو شروع سے آخر تک لائٹیں لگی، تھوڑی دیر لائٹیں چلتی ہیں اگو اندھیرا ہو جاتا ہے، ساری دنیا 100 ملک تو اللہ نے پھرائے ہیں، تھوڑی دیر لائٹیں چلتی ہیں، بڑے تو بڑے ملکوں میں چلی، تھوڑی دیر لائٹ اگو اندھیرا۔ اور میرا نبی کہہ رہا ہے یہاں سے لے کر جنت تک میرا سارا راستہ روشن لائٹوں سے بھرا ہوا ہے اور چوڑا ہے اور کھلا ہے۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، اسے چھوڑ کے مرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ خوشخبری بھی سنائے، دھمکی بھی دی، یہ روشن سیدھا یہاں سے لے کر جنت تک، کہیں اندھیرا نہیں، موڑ کوئی نہیں، این مڑ گئی، این مڑ گئی، موٹر وے بھی کدی ادھر مڑ جاتی کدی ادھر مڑ جاتی، نہیں، یہ سیدھا ہے، کوئی موڑ نہیں۔ اسے چھوڑو گے ہلاک، اور ہلاکت کیا ہے؟ جہنم، کوئی ڈانگ سوٹا کوئی نہیں، لتر پالا کوئی نہیں، آگ ہے، انہا لظا، وہ بھڑکتی ہے، نزاعۃ للشوا، وہ کھال کو کھینچ لیتی۔ اور جبریل نے آ کر اللہ کے نبی سے فرمایا اگر جہنم کی دیوار میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہو جائے، جس میں دھاگا ڈالتے ہیں، سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہو جائے، اس سے جو آگ نکلے گی، پتلی ہی دھار، ساری کائنات کو جلا کے راکھ کر دے، ہمالیہ پہاڑ بھی 100 بن جائے، اور 7واں بر اعظم جو گلیشیئر ہے برفوں کا،
وہ بھی راکھ بن جائے۔ تو اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو مکمل ہے، جو کامل ہے، جو اکمل ہے، جو روشن ہے، جو سیدھا ہے، جو خوبصورت ہے، جو راحتوں سے بھرا ہے، چین و سکون سے بھرا ہے۔ جتنی آج کی دنیا بے سکون ہے اتنی تو کبھی بھی نہیں۔ جو ملک جتنے ایڈوانس ہیں وہاں اتنا نشہ زیادہ بکتا ہے۔ نشہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ بے سکونی ہے۔ ہمارے یونیورسٹیز میں نوجوان بچے نشوں کا شکار ہو گئے۔ اللہ کی طرف رجوع نہیں، اللہ کی طرف راستہ نہیں، وہ ایجوکیشن ہے۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر عروج پا گیا ہے، اور جس قوم میں زنا پھیلتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ لا تقربوا الزنا، اللہ نے یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، کہا زنا کے قریب نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ، انتہائی فحش ہے، ومقتا، اور انتہائی قابل نفرت۔ اللہ بھی نفرت کرتا ہے اور صحیح طبیعت والا بھی نفرت کرتا ہے، وساء سبیلا، اور سب سے گندا۔ اللہ نے کفر کو نہیں کہا ساء سبیلا کہ کفر بڑا گندا راستہ ہے، زانی مرد عورت کو کہا ہے بڑا گندا راستہ ہے۔ آپ معراج پہ گئے، ایک تندور جبریل نے دکھایا، وہ لوگوں مردوں عورتوں سے بھرا ہوا ہے، اس کے نیچے آگ اور انگارے ہیں، اس کے شعلے اٹھتے ہیں تو سارے مرد عورت ان شعلوں کے اوپر چیختے چلاتے اوپر آتے ہیں، اور تندور کے منہ پہ آ کر وہ شعلے ایک دم نیچے چلے جاتے ہیں تو وہ دھڑام سے آگ کے انگاروں پر گرتے۔ آپ نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ زانی مرد اور زانی عورت جو توبہ کیے بغیر مر گئے۔ توبہ بھی تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، کفر بھی معاف ہو جاتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ زانی مرد عورت ہیں جو توبہ کیے بغیر مر گئے، اس تندور کی آگ کا وہ قیامت تک ایندھن بنے رہے۔ تو اللہ نے زنا کو مٹانے کے لیے نکاح رکھا۔ اسلام شروع ہوتا ہے یہاں سے، بندگی، عبادت، بنی الاسلام والا خمس، یہاں آ کے مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ بنیا کا لفظ ابتدا بتاتا ہے، بنیا بنیاد کو کہتے ہیں، اور مسجد ہو یا مندر ہو یا گھر ہو بنیاد سے عمارت شروع، اور یہاں لاتمم، اتمم ہوتا ہے مکمل کرنا پوری طرح۔ تو بنیا کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور مکمل کام ہوتا ہے لأتمم مکارم الاخلاق، تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اور آپ نے اخلاق کی عجیب فضیلت بتائی۔ قیامت کے دن میرے سب سے نزدیک مجاہد نہیں ہوں گے، شہید نہیں ہوں گے، تبلیغ والے نہیں ہوں گے، علماء نہیں ہوں گے، صوفیاء نہیں ہوں گے، سب سے میرے نزدیک وہ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں، اور خاص طور پر جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اور اخلاق مکمل ہوتا ہے حیا سے، والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے حیا کو الگ ذکر کر کے اس کی عظمت کو بتایا ہے، اور حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے، اور حیا مکمل ہوتا ہے نکاح سے۔ جس معاشرے سے نکاح اٹھ جاتا ہے وہ معاشرہ بے حیا ہو جاتا ہے، ان کی زندگی جانوروں کی ہو جاتی ہے۔ آپ کو یورپ امریکہ کی رنگینیاں دیکھی ہیں، میں 1984 سے ان ملکوں میں جا رہا ہوں، 41 سال ہو گئے، میں چپا چپا گھوما ہے۔ جس قدر خوفناک زندگی وہ گزار رہے ہیں ہمیں تو اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں دیکھنے کو اللہ نے دیا۔ اتنی خوفناک زندگی، ایک تو وہ اللہ کو نہیں جانا، نبیوں کو نہیں جانا، کتاب ان کی تبدیل ہو گئی ہے، جھوٹی ہے۔ دیکھو نا، آپ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، دفتروں میں فوٹو اسٹیٹ تو نہیں چلتا، اصل کاپی چلتی۔ آپ فوٹو اسٹیٹ لے جائیں وہ کہیں گے کہ نہیں اصل کاپی لے کر۔ تو بائبل ہو یا تورات ہو، ان کا اصل نسخہ تو ہے ہی کوئی، ٹرانسلیشن ہے، بائبل کی بھی ٹرانسلیشن، انجیل کی بھی ٹرانسلیشن۔ اب ٹرانسلیشن سے کیسے یقین کریں کہ یہ وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو؟ صرف ایک قرآن میدان میں جھنڈا گاڑ کر، لا مبدل لکلماتہ، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، لا تبدیل لکلمات اللہ، کوئی بدلنا چاہے تو بدل نہیں سکتا، نہ یہ خود بدلتا ہے زمانے کے گزرنے سے، اور کوئی ابلیس اسے بدلنا چاہے نہیں بدل سکتا، اللہ کا پہرا ہے۔ 1935 میں ہٹلر جرمنی کا حکمران بنا، جرمنی بڑا طاقتور ہو،
انہوں نے بائبل کے کوئی نسخے اکٹھے کیے، 70 نسخے دنیا سے۔ جب ان کو ملانے بیٹھے تو ایک سے دوسرے کا فرق 19-20 نہیں، زمین آسمان، ایک تے 100۔ وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا مسلمانوں کا قرآن اکٹھا کر، یہ بھی ایسے ہوگا۔ انہوں نے اپنے کتنے اکٹھے کیے؟ کتنے؟ 70۔ قرآن کتنے اکٹھے کیے؟ 40,000۔ 40۔ اور 1935 میں پریس کوئی نہیں تھا، ہاتھوں سے لکھے ہوئے، پریس بہت کم تھا، ہاتھوں سے لکھے ہوئے۔ تو انہوں نے سارے ایک نسخے ملایا، سوائے جو قراءت کا اختلاف ہے، کہیں یعلمون ہے، کہیں تعلمون ہے۔ ہم حمالۃ الحطب پڑھتے ہیں، افریقہ والے حمالۃ الحطب پڑھتے ہیں، ہم ارأیت الذی پڑھتے ہیں، افریقہ والے آرأیت الذی، ہم لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھتے ہیں، وہ لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھتے ہیں۔ کوئی مطلب میں تبدیلی نہیں، علی سبعۃ احرف۔ تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اے کہ پورے قرآن میں کوئی اختلاف نہیں۔ اوپر والے نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اتارا ہے، ہم اس کے محافظ، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قیامت کے قریب قرآن کو کوئی بگاڑ نہیں سکے گا، قرآن سارا اٹھ جائے گا۔ رات کو سوئیں گے قرآن موجود ہے، صبح اٹھیں گے سارے پیپر ویلے، ایک الف بھی نہیں لکھی ہوئی ہوئے گی، اللہ پورا قرآن اتنے لے جائے گا۔ اور پھر اللہ نے چیلنج کیا فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں کوئی شک ہے میرے نبی پر جو میں نے اتارا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو تسی سارے اکٹھے ہو جاؤ، ایک سورت لکھ کے دکھایا، صرف ایک سورت۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہیں کر سکو گے۔ پھر دوسری جگہ کہا قُل لَّئِنْ اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ سارے انسان اکٹھے ہو جاؤ، سارے جن اکٹھے ہو جاؤ، اے ہو جا قرآن لکھ کے دکھا دو، نہیں کر سکتے۔ اسلام عبادت سے شروع ہوتا ہے، اخلاق سے مکمل ہوتا ہے، اخلاق حیا سے مکمل، اور حیا نکاح سے مکمل۔ نکاح اٹھ جائے تو حیا بھی اٹھ جائے گا، حیا اٹھ جائے تو دین بھی اٹھ جائے گا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان اصدقہم حیاء عثمان، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں سب سے زیادہ حیا والا عثمان ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، میں معذرت چاہتا ہوں، ذرا کر کے دکھانا چاہتا ہوں، آپ نے ٹانگ ایسے لمبی کی ہوئی تھی اور یہاں تک چادر تھی زمین پر، تو معافی چاہتا ہوں لیکن پکچر بنانے سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ ابو بکر آئے اجازت مانگے، آپ نے اجازت دے دی، آئے بیٹھے اٹھ کے چلے گئے۔ عمر آئے رضی اللہ عنہ، اجازت مانگے، آپ نے اجازت دی، انہیں کے بعد وہ چلے گئے۔ پھر پتہ چلا عثمان آ رہے ہیں، آپ نے چادر ایسے کی اور یوں کر کے بیٹھے۔ تو حضرت عثمان آئے، بات کی اور چلے گئے، تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو بکر آئے میرے والد، آپ ویسے ہی بیٹھے، عمر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے، عثمان آئے تو آپ نے چادر ٹھیک کی اور سیدھا ہو کے بیٹھ گئے، کیوں؟ کہا عائشہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہوں میں نہ کرتا، عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہیں کرتا؟ اور پھر فرمایا کہ اگر میں ایسے بیٹھا ہوتا تو بات کے بغیر ہی واپس چلا جاتا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، جتنا نکاح آسان ہوگا زنا مشکل ہوگا، جتنا نکاح مشکل ہوگا زنا۔ تو ہماری نسل کو پتہ نہیں ہے، آنسو سے روتا ہوں میں کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر نے زندگیاں تباہ کرتی، برباد کرتی۔ یہ وہاں سے آئی ہوئی گندگی ہے، اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ کب علامہ اقبال نے یہ بات فرمائی؟ 1935 میں تو انتقال بھی ہو گیا، 37 میں انتقال بھی ہو گیا۔ اس وقت تو اتنی یہ تہذیب گندگی ہوئی بھی نہیں، اس وقت اس مرد درویش کی نظر نے دیکھا کہ اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے گندے۔ میں بھی کو ایجوکیشن میں پڑھا ہوں، گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا ہوں، لیکن اس وقت ہر لڑکی کے سر کے اوپر دوپٹہ ہوتا ہے۔ اب تو وہ ایسے ننگ پڑنگ آتی ہیں یونیورسٹیوں میں، تو زنا تو پھیلے، فحاشی پھیلے۔ اپنی بچیوں کو بچاؤ کو ایجوکیشن اداروں میں جانے سے، اپنی بچیوں کے ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کرو ایسی اداروں میں جانے سے جہاں لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ میں نے 2 سال تو پڑھا گورنمنٹ کالج،
تو لڑکیوں کا ایک الگ حصہ ہوتا تھا، بس وہ وہاں بیٹھتے تھے، باقی ہم سب پیچھے بیٹھے. یہاں تو موڈے سے موڈا ملا کے لڑکا لڑکی بیٹھے ہوتے، تباہ کر کے رکھ دیا ہمیں نئی تہذیب. لڑکیوں کا باحیا رہنا ضروری ہے، پڑھنا ضروری نہیں ہے. کمانا مرد کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے. میں پرسوں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں میرے نبی نے فرمایا کہ میاں بیوی مل کے کاروبار کریں. اللہ نے عورت کو عزت کے ساتھ گھر بٹھایا، اور خامد کے ذمہ یہ مہر کس لیے ہے؟ مہر کسی بیٹی کی قیمت بن سکتا؟ کوئی مولانا جیسا متقی ہو یا ریڑھی والا ہو، بیٹی کی بھی کوئی قیمت لگ سکتی ہے. مہر کسی کی بچی کی قیمت نہیں. مہر ایک علامت ہے کہ یہ بچہ جب تک نکاح رہے گا اس بچی کا اور اس سے پیدا ہونے والے بچوں کا خرچہ پورا کرے گا اپنی ہمت کے مطابق. زیادہ ہے تو زیادہ کرے گا، درمیانہ ہے تو درمیانہ، کم ہے تو کم کرے گا. مہر ایک علامت ہے. اللہ نے آدم و حوا کا جنت میں نکاح پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم مہر دو. وہاں تو سونے چاندی کے ڈھیر لگے پڑے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مہر دوں؟ تو اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ تیرا مہر، یہ حوا کا مہر. اور بھائی کوئی بھی رشتہ ہو محبت کے بغیر نہیں. سب سے زیادہ رشتوں کو توڑنے والی چیز یہ زبان ہے، اور سب سے زیادہ رشتوں کو جوڑنے والی چیز اللہ کی قسم ایک کڑوا بول 7 سمندروں کی کڑواہٹ سے زیادہ کڑوا ہے، اور ایک میٹھا بول 7 سمندروں کے شہد سے زیادہ. ایک کڑوا بول وہ زخم لگاتا ہے، موت سے بھی نہیں پاتا، اور ایک میٹھا بول وہ مرہم لگاتا ہے، سارے دکھ اوپر سے گزر جاتا ہے. اپنے آپ کو عجب حدیث کا جملہ یاد ہے، حدیث نہیں پہلی کتابوں میں جو آپ کی صفات لکھی ہوئی ہیں ان میں سے ایک جملہ یاد آ گیا، یرید ان یبعث امیا من الامیین. اللہ کا ارادہ ہو چکا ہے. یہ بنی اسرائیل کے نبی شاہ علیہ السلام پہ وحی آ رہا ہے، ابھی آپ کو آنے میں 2000 سال ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ان پڑھ لوگوں میں ایک نبی بھیجے. وہ نبی کیسا ہوگا؟ دھیان نال سنیں جی. لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینت. خشک لکڑیوں پہ بھی چلے گا تو اتنی عاجزی سے چلے گا کہ لکڑیوں کی آواز نہیں آئے گی. خشک لکڑ دیتا چڑی بہ جائے تو کڑکڑ دی آواز آتی. اور اللہ اپنے حبیب کے بارے میں آنے سے کوئی 1,500 سال پہلے فرما رہا ہے ایسا متواضع ہوگا کہ خشک لکڑی پر بھی چلے گا تو لکڑیوں کے کڑکڑانے آواز. اور اس سے بھی بڑی بات لو یمشی علی السراج، اگر اس چلتے ہوئے اس کا پاؤں چراغ پہ آئے گا لم یطفئ من تحت قدمیہ من تواضعہ، اتنی عاجزی سے پاؤں رکھے گا کہ چراغ بھی نہیں بجھے. ہوں دیوں تو جاندانے میں کون آ 4 چھلڑ آ گئے اور تو جاندانے میں کون آ تو تیرے پیشاب پخانہ ہے، چوندیاں بعد موت ہے، مر کے مٹی ہو جانا. کیڑی گل دا فخر کی گڈیاں تے فخر، گھڑیاں تے فخر، گھراں تے فخر، سب چھوڑ کے مٹی. میں نے بڑی دنیا کی بے رغبتی بیان کی، ساری زندگی بیان، لیکن عاصم میرے بیٹے کی موت نے مجھے دنیا کی حقیقت سمجھا. میرے آنسو نہیں رک رہے 2 سال. میرے بچوں میں سب سے خوبصورت، سب سے عقل مند، سب سے با ادب اللہ نے این چاہیا تو مٹی میرے ہتھاں نال مٹی چلا لا آکڑ کڑی گل. یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے ہی ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، 2 بڑے بادشاہ، اسی سے سکندر صفات بہارا. 32 سال کی عمر، 32 سال 10 مہینے 8 دن. بابل میں موت آئی، ملتان میں تیر لگا، میرے ضلع سے انہوں تیر لگ گیا، ادھر لوہا نہیں نکل سکیا، وچے ٹوٹ گیا. بابل جاتے جاتے وہ سیپٹک ہو گیا، اس سے اس کو بخار ہوا. تو آگے اس کا گھر 1 مہینے کی مسافت. تو کہتا ہے کوئی مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے مقدونیہ پہنچنے دے، میں گھر پہ مرنا. 32 سال 10 مہینے 8 دن، 33 سال بھی نہیں.
اللہ نے بابل کے شہر میں اس کو مٹی بنا دیا، اور اس نے کہا میرے ہاتھ تابوت سے باہر نکالنا۔ اس کے لیے سونے کا تابوت تیار ہو رہا تھا، کہا میرے ہاتھ تابوت سے باہر نکالنا، لوگوں کو عبرت ہو کہ سکندر بھی کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفا کے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، اجل موت جگہ جی لگانے کی دنیا کی عبرت کی جا ہے تماشا۔ بھائیو، حیا والی زندگی نکاح سے بنتی، اور میں اللہ پہ قربان جاؤں، عرب چونکہ بیٹیوں کو ذلیل سمجھتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے، تو میرے نبی نے عجب بات فرمائی، جو 3 بیٹیوں کی شادی کر دے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو، 2 انگلیوں کا اشارہ۔ ایک صحابی بولے یا رسول اللہ، میری بھی 2 ہیں، یا رسول اللہ اگر 2 ہوں 3 نہ ہوں؟ تو آپ نے کہا جو 2 کی شادی کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو۔ اللہ بھلا کرے، ایک اور صحابی بولے تو میرے بھائی چھوٹے دی ہکو بیٹی، یا رسول اللہ اگر 1 بیٹی ہو اس کی شادی کر لے، تو فرمایا وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہو۔ 10 بیٹوں کی شادی کرے، جنت کا وعدہ کوئی نہیں، اجر ہے، ثواب ہے، جنت کا وعدہ کوئی نہیں۔ ایک بیٹی نو ڈولی وچ بہا دے تو میرا نبی فرماتا ہے، اور آپ نے فرمایا اللہ جس کو پہلے بیٹی دیتا ہے بیٹا نہیں دیتا، اور خاوند بھی خوش ہے بیوی بھی خوش ہے۔ ساڑھے رواج والی گل نہیں، ایک ہی ہو گیا دھی جم پئی، کتنے بدبختوں نے بیویوں کو طلاق دے دی، تو دھی جم۔ میرے ساتھ بیتے ہوئے بات، بچیاں آئی ہیں میرے پاس، میرے خاوند نے طلاق دے دی کہ بیٹی کہوں گا، تو ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے، اس کے سبز پر ہوتے ہیں، وہ ماں اور بیٹی پر ایسے پھیلا دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے بچی تو بھی ضعیف ہے، جس نے تجھے جنا ہے وہ بھی بڑی کمزور ہے، جو تم پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے، جو تم پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے۔ تو بیٹی کی اتنی فضیلت، اپنی بیٹیوں کو عزت دو۔ تو اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے کہ ہم عزت کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو ڈولی میں بٹھاتے ہیں۔ بد نصیب ہے رب ذوالجلال کی قسم، بقول مفتی زین العابدین صاحب کے 1 کروڑ دفعہ قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ یورپ کی عورت بڑی بد نصیب، اللہ کی قسم بڑی بد نصیب، اور ہماری عورت بڑی خوش نصیب ہے۔ خامد اخلاق والا مل جائے تو زندگی جنت میں۔ خامد بدتمیز ہو، مارتا ہو، گالیاں دیتا ہو، تو اس سے ماں باپ سے کہتا ہوں طلاق لے لو۔ کبھی بیٹی سے نہ کہو گزارا کر، کبھی نہ کہنا کہ گزارا کر، فطرت نہیں بدلتی، فطرت